حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، گلی میں کہیں بچے کھیل رہے تھے، اچانک جو گیند اور بال تھی وہ امام اعظم کی محفل میں آئی، قریب گری، جہاں حضرت پڑھا رہے ہیں اس کے قریب گری۔ سارے بچے مسجد کے باہر خاموش ہیں اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت کی محفل ہے، امام اعظم درس دے رہے ہیں، محفل میں ہم کیسے جا کے بال لائیں گے؟ گیند بڑی بے حیائی کی بات ہے، پہلے تو ہم کھیل رہے ہیں، پھر اس محفل میں جائیں گے گیند لینے کے لیے؟ یہ بھی بچے ڈسکس کر رہے ہیں، اچانک ایک بچہ آ جاتا ہے، گیند لے کے چلا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ بے حیا ہیں، اس کے ماں باپ بے حیا ہیں۔ اتنا ہی نہیں فرمائے بلکہ یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان ایام میں یہ لڑکے کا حمل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حیائی آئی ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح ہو چکا میاں بیوی ہے اور غلط طریقے سے آپس میں ملتے ہیں تو اولاد ایسی بے حیا ہو جاتی ہے، پھر تعلق نکاح ہی نہ ہو، پھر اولاد ہو جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ انسان نہیں رہیں گے، انسان بھی نہیں رہیں گے، حیوان بن جائیں گے۔ تو اس دور میں جو یہ قتل و غارت گری زیادہ ہو رہی ہے، رحم دلی ختم ہو چکی ہے، انس محبت پیار ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بے حیائی عام ہے۔ تو حاضرین، یہ دنیا کے سارے اسلام کے دشمن یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بے حیا ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی سے تعلیم عطا فرمائی، تم حیا دار رہو، حیا سیکھو، حیا اختیار کرو۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، حیا دار بنائیں اپنے بچوں کو۔ پہلے ماں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی قرآن مجید پڑھا کرتی تھی، زبان پر گالی نہیں، کسی کی شکایت نہیں، غیبت چغل خوری نہیں، رشتہ داروں کے بارے میں شکایت نہیں رہتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام میں ایسے بڑے بڑے شہسوار آئے، کہیں صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں، کہیں نور الدین زنگی نظر آتے ہیں، اور اولیاء کی شان اگر دیکھیں تو حضور غوث پاک جیسی شخصیت، خواجہ غریب نواز جیسی شخصیتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مائیں وہ ایسی مائیں ہیں، سورج چاند نے بھی ان کا چہرہ تو بڑی بات، ان کے پہنے ہوئے کپڑے بھی نہیں دیکھے تھے، سورج کی روشنی نے بھی جن کے کپڑے نہیں دیکھے تھے، وہ ایسی باحیا خواتین تھیں، اس لیے ایسے باکمال حضرات نکلے۔ اور حاضرین، خاص طور پر ہمارے دکن کی تہذیب ہے، یہ ختم ہو چکا ہے آج کل۔ ہمارے بڑوں سے میں نے سنا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تربیت کرتے تھے کہ بیٹا کپڑے اپنے اگر دھو لیں، خواہ مرد ہو یا خواتین، ایسی جگہ نہ ڈالو کہ اجنبی کی نظر پڑے۔ جو کپڑے دھو کے سکھاتے ہیں اس پر بھی اجنبیوں کی نظر نہ پڑے۔ اسلام ہم کو یہ سبق دیتا ہے، فقہ کا باضابطہ مسئلہ ہے۔ عورتیں جب کنگھا کریں، ان کے بال ٹوٹ کے نکل جائیں، ناخن نکالیں اور ناخن ٹوٹ کے نکل جائیں تو کہیں نہ پھینکیں کہ کسی کی نظر پڑے، بلکہ اسے زمین میں دفن کر دیں۔ عورت کے جسم سے نکلا ہوا بال اور ناخن کا ٹکڑا بھی پردے کے قابل ہے، اسے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سبق ہم کو اسلام دیتا ہے، اور آج ہم کس دنیا میں گزر رہے ہیں؟ حاضرین کرام، بہرحال بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔